الحمدللہ 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 المبدئ المعید الغنی الحمید ذی الاسر الواسع والعقاب الشدید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور درود حضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والصلاۃ آپ کی ذات گرامی پہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات گرامی قبلہ مفتی انوار المصطفیٰ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ باقاعدہ کوئی تقریر نہیں، صرف ان کے لیے آپ کو تیار کرنا ہے اور حصول برکت کے لیے چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ آج ہم جس مقصد کے لیے آئے کہ یہ میلاد النبی کی محفل ہے، ہم اس میں آئے اور آنے کی جو سعادت حاصل کی، اس کا مقصد اور منبع کیا تھا؟ کیونکہ یہ پوری کائنات کے جو محور ہے وہ حضور کی ذات ہے، کہ پوری کائنات سرکار کی خاطر بنائی گئی۔ کیونکہ ہم محفل میلاد منا کر صرف یہی پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں، کائنات کا والی، آمینہ کا لال، جسے رب نے اپنا محبوب بنایا ہے، اسی کی خاطر کائنات بنائی گئی۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو جو اپنے نور سے تخلیق کیا، اور اس نور کی برکت سے اور اس نور سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اور میں تو یوں کہتا ہوں کہ یہ جو کائنات کے اندر رنگ ہے وہ میرے مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے۔ یہ آپ کو جو درختوں کے اندر سبزی اور ہریالی نظر آتی ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ یہ جو پھولوں کے اندر خوشبو ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ یہ آپ کو کائنات کے اندر جتنی بھی الفت اور محبت آپس میں نظر آتی ہے، یہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو صرف یہ مقصد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اپنی جو ہے وہ سینے کے اندر سجائیں، اس کی ایک مثال کہ علامہ برہانی رحمۃ اللہ علیہ نے النبراس کے اندر لکھا کہ ابو الحسن فقاہی ایک بزرگ ہے، انہوں نے ایک دن روحانی طور پہ پرواز کرنی شروع کی، تو کہتے ہیں کہ اتنے اونچی چلے گئے حتیٰ کہ 7 لاکھ عرش عبور کر گئے۔ اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ روح پرواز کر سکتی ہے، تمام مکتوب فکر اس کو مانتے ہیں۔ 7 لاکھ عرش عبور کر گئے، غیب سے آواز آئی، ابو الحسن کدھر آ رہے ہو؟ فرمایا مولا میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں کہ معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم آئے تھے، تو آواز آئی ابو الحسن رفاعی ارجی، واپس لوٹ جاؤ، کہ 7 لاکھ عرش تو کیا، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو تو تمہارا وہاں تک خیال نہیں پہنچ سکتا جس رات کی چھاتی میں محبوب کے قدم آئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے محبوب کی، اور واللہ ساری زندگی بیان کی جائے شان ختم نہیں ہوتی، اور میرے مصطفیٰ کی حقیقت کو سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ غیار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، جو سب سے زیادہ جن کو قربت حاصل ہے، یار کے بھی ساتھی، غار کے بھی ساتھی، سفر کے بھی ساتھی،
یا حجر کے بھی ساتھی، حتیٰ کہ مزار کے بھی ساتھی، اتنی قربت آپ کے ساتھ گزاری، لیکن میرے مصطفیٰ نے ان سے بھی فرما دیا یا ابا بکرن لم یعرفونی حقیقتاً او غیر ربی، ابو بکر صدیق میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ تو یہ کائنات کا محور یہی کہ ہم آج کون ہوتے ہیں؟ حضور کے علم کو تولنے والے اور اپنی اور ان کی شان کی منازل طے کرنے والے کہ رب نے اتنی شان دی، اتنی نہیں دی، اتنا علم دیا، اتنا نہیں دیا۔ بھائی کائنات کے اندر سب سے زیادہ قربت والے سیدنا صدیق اکبر ہیں، ان سے جب فرما دیا کہ میری حقیقت کا رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو آج کا امتی کیسے جان سکتا ہے؟ تو اس لیے اپنے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کرے، کیونکہ علامہ مہدی الفاسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے سینے کے اندر حضور کا ذکر سن کے ٹھنڈ نہیں نہ پڑتی، اس شخص کے سینے کے اندر دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ تو میرے شیخ کامل اللہ کروڑ رحمت فرمائے آپ کی قبر انور پہ، حضرت پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب ساری زندگی عشق مصطفیٰ کا درس دیا، لوگوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع ڈالی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یار تین باتیں ہیں زندگی کے اندر پلے باندھ لو، تم کبھی بھی جو ہے وہ پریشان نہیں ہو سکتے۔ میرے شیخ کامل کا فرمان جو آپ کو سنا رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی ڈیوٹی جو بھی اس کے وہ کام کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے زندگی کے معاملات، ان کو ایمانداری کے ساتھ وہ سر انجام دے، ذکر اللہ کی مستی نہ چھوڑے اور یاد نبی کا چراغ بجھنے نہ دے، تو پھر پریشانی کس بات کی؟ تو اسی لیے یہ ناموس رسالت کے حوالے سے کہ ختم نبوت پہ حملے ہوتے ہیں اور ناموس رسالت پہ بات کی جاتی ہے، میرے شیخ کامل نے یورپ کے ایوانوں تک آواز بلند کی اور برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے ملاقات کی، اور آپ نے فرمایا کہ اپنے ملک کے اندر قانون سازی کرو، یہ پاکستان اور انڈیا کے لیے دین نہیں آیا۔ غیر مسلموں کو بھی یہ کہا کہ اپنے ملک کے اندر قانون بناؤ، اگر کوئی شخص میرے محبوب کیا کسی نبی کی شان میں بھی گستاخی کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ ڈالے، کیونکہ کائنات بنائی انہی کی خاطر گئی ہے۔ میرے اعلیٰ نے فرمایا نا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بدلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔